السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج ہم جس کتاب کی سمری پیش کر رہے ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ ڈیل کارنیگی کی کتاب دوست کیسے بنائیں اور لوگوں پر اثر کیسے ڈالیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں فوراً لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں؟ لوگ ان کی بات غور سے سنتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ بے پناہ ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود دوسروں سے اچھے تعلقات قائم نہیں کر پاتے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب تقریباً 90 سال پہلے ایک امریکی مصنف نے تلاش کیا۔ ان کا نام تھا ڈیل کارنیگی۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگی بدل دی۔ اس کتاب کا نام ہے دوست کیسے بنائیں اور لوگوں پر اثر کیسے ڈالیں۔ یہ کتاب صرف دوستی کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتی بلکہ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کو سمجھا کیسے جائے، اختلاف کو دشمنی میں بدلے بغیر کیسے حل کیا جائے اور ایسی شخصیت کیسے بنائی جائے جس کی موجودگی دوسروں کے لیے باعث سکون ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کہیں بھی کوئی جادوئی نسخہ یا وظیفہ نہیں دیا گیا۔ اس میں صرف انسانی فطرت کو سمجھنے کے چند ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جو آج بھی اتنے ہی مؤثر ہیں جتنے کوئی 90 سال پہلے تھے۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج کی اس آڈیو بک میں ہم پوری کتاب کو آسان، رواں اور دلچسپ اردو میں سمجھیں گے۔ ہم صرف اصول نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کے پیچھے چھپی کہانیاں، واقعات اور عملی مثالیں بھی جانیں گے تاکہ ہر سبق صرف ذہن تک نہ رہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہے تنقید نہ کریں، کسی کی مذمت نہ کریں اور شکایت بھی نہ کریں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، ہماری رائے کو اہمیت دیں اور ہماری عزت کریں، لیکن اکثر ہم اس مقصد کے لیے سب سے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ راستہ ہے تنقید کرنے کا۔ سوچیے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کہے آپ غلط ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ ناسمجھ ہیں یا آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں، تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ فوراً کہیں گے جی ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں ہی ایسا ہوں، میری غلطی تھی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کی فطرت ہی ایسی کہ وہ سب سے پہلے اپنا دفاع کرتا ہے، چاہے حقیقت اس کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ تنقید انسان کو تبدیل نہیں کرتی بلکہ اسے دفاعی بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ کہ اکثر گھروں میں، آفیسز میں اور سیاست میں، مذہب میں، فرقے میں جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہر فریق دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ واقعی کسی انسان کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھیے، کیونکہ انسان اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک دلچسپ واقعہ سنیں۔ امریکہ کے مشہور ٹیسٹ پائلٹ باب ہوور ایک فضائی مظاہرے کے بعد اپنے جہاز میں واپس جا رہے تھے کہ اچانک فضا میں جہاز کے دونوں انجن بند ہو گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ذرا سی غلطی تمام مسافروں کی جان لے سکتی تھی، لیکن باب ہوور نے غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو بحفاظت زمین پر اتار لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میکینک نے غلطی سے جہاز میں غلط ایندھن جو پٹرول ہوتا ہے وہ بھر دیا تھا۔ وہ نوجوان میکینک خوف سے کانپ رہا تھا کہ اب تو گئے۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی اور اسے گرفتار بھی کرا دیا جائے گا، لیکن باب ہوور نے اس سے صرف اتنا کہا، مجھے یقین ہے تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کل بھی میرے جہاز کی سروس تم ہی کرو، تم ہی اس میں پیٹرول ڈالو۔ یہ ایک جملہ اس نوجوان کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ مشہور ماہر نفسیات BF اسکینر بھی یہی نتیجہ اخذ کر چکے ہیں کہ جن جانوروں کو
جانوروں کو اچھے رویے پر انہیں تھپتھپایا جاتا ہے، کوئی انعام دیا جاتا ہے، کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے، وہ ان جانوروں کی نسبت بہتر سیکھتی ہے جنہیں صرف سزا دی جاتی ہے۔ یہی اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تنقید انسان کو بدلنے کی بجائے اس کے اندر مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ ہر کمزور انسان دوسرے پر تنقید کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کو سمجھنا اور معاف کرنا مضبوط کردار کی علامت ہے، آپ کی مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔ خلوص کے ساتھ تعریف کریں۔ انسانی فطرت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں، اس کی تعریف کریں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، آپ بھی چاہتے ہیں ہماری محنت کو سراہا جائے، جو ہم تمام دن محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اہم سمجھا جائے دوسروں کی طرح۔ بعض مفکرین نے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پوری تہذیب کی بنیاد انسان کی اہم امپورٹنٹ بننے کی خواہش پر قائم ہے کہ مجھے تعریف کی جائے، مجھے سمجھا جائے۔ اسی خواہش کی وجہ سے لوگ پہاڑ سر کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اربوں ڈالرز کی کمپنیاں قائم کرتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ تعریف کے لیے بڑے القابات دینا ضروری نہیں، کسی کو صرف یہ الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں: شکریہ، آپ زبردست کام کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا ممنون ہوں، یا مجھے بہت افسوس ہوا ہے، میری غلطی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ الفاظ دل سے ادا کیے جائے، کسی کی دل سے تعریف کی جائے۔ جھوٹی خوشامد سے پرہیز کریں، کیونکہ لوگ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، یہ خوشامد ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر سامنے والے انسان کی خوبیوں پر غور کریں۔ رالف والڈو ایمرسن کہا کرتے تھے کہ میں جس شخص سے بھی ملتا ہوں، کسی نہ کسی پہلو سے وہ مجھ سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے میں اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح سنہری اصول یاد رکھیں: دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ساتھ کریں۔ اگلی مرتبہ جب آپ کسی تھکے ہوئے، بور یا نظر انداز کیے جانے والے ملازم سے، شخص سے ملیں، تو اس کی تعریف کے 2 مخلصانہ جملے ضرور کہیں، اس کی تعریف کر دیں اس بیچارے کی۔ آپ حیران رہ جائیں گے، صرف چند الفاظ کسی انسان کا پورا دن بدل سکتے ہیں۔ وہ بہتر کام کرے گا اگر وہ آپ کا ملازم ہے۔ دوسرے شخص کی دلچسپی کو سامنے رکھیں۔ فرض کریں آپ کو چیز کیک پسند ہے، یا کوئی اور کھانے کی کوئی کیک پسند ہے، کوئی بھی چیز پسند ہے، لیکن جب آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو کانٹے میں آپ چیز کیک یا اپنی پسند کی چیز نہیں لگاتے، بلکہ کیچوا لگاتے ہیں، کیونکہ مچھلی وہی کھانا پسند کرتی ہے، وہ کیک نہیں کھائے گی۔ پھر ہم انسانوں کے ساتھ مختلف رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن دوسرا شخص صرف اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہر انسان وہی چاہتا ہے جو اس کے اپنے مفاد میں ہو۔ اگر آپ کسی پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کی بات کرنے کے بجائے اس کی خواہشات اور ضروریات پر گفتگو کریں، اور اسے دکھائیں وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور اس کی تعریف کریں، اس کی خواہشات دیکھیں۔ بات کرنے سے پہلے خود سے ایک سوال ضرور کریں: اس شخص کو میری بات سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی گفتگو میں بار بار میں چاہتا ہوں کہنے کے بجائے یہ ظاہر کریں کہ آپ سامنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اس لیے جو شخص بے غرض ہو کر دوسروں کے مفاد کی فکر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جی ہاں، دوسروں کے مفاد کی فکر کریں۔ مصنف کارنیگی کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ کارنیگی کی جو بھابھی شکایت کرتی تھی کہ ان کے بچے انہیں نا کبھی خط نہیں لکھتے، خط کا اگر جواب ہی نہیں دیتے، وہ خط لکھتی رہتی تھی مصنف کی بھابھی اپنے بچوں کو، لیکن بچے کو جواب ہی نہیں دیتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اپنی ماں کی۔ کارنیگی نے شرط لگائی کہ وہ جواب ضرور دیں گے، وہ بھی بغیر جواب مانگے تمہارے بچے تمہیں جواب دیں گے۔ انہوں نے بچوں کو خط لکھا اور آخر میں لکھ دیا: میں تمہارے لیے $5 بھی بھیج رہا ہوں، لیکن جان بوجھ کر لفافے میں پیسے نہیں رکھے، $5 نہیں رکھے۔ چند ہی دن بعد بچوں کا جواب آیا: آپ کا خط ملا، بہت شکریہ، لیکن وہ $5 کہاں ہیں؟ لفافے میں تو $5 نہیں تھے۔ کارنیگی نے جواب حاصل کر لیا کیونکہ انہوں نے بچوں کی دلچسپی کو سمجھا تھا۔ تو ہمیشہ دوسروں کی دلچسپی کو سمجھیں، انہیں کس چیز میں دلچسپی ہے۔ دوسروں میں
حقیقی دلچسپی لیں، مصنوعی نہیں۔ سوچیے دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا جانور جو ہے لوگ پالتے ہیں وہ کون سا ہے اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو ایسا محسوس کراتا ہے جیسے آپ ہی اس کی پوری دنیا ہے۔ وہ نہ کسی فائدے کی امید رکھتا ہے، نہ دکھاوا کرتا ہے، صرف خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جنہوں لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا تجربہ ہے، خاص کر یورپ میں تو بہت تجربہ ہے۔ انسان بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں دلچسپی لے، اسے اہم سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ آپ یا مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتے جتنی اپنی ذات میں رکھتے ہیں۔ کسی گروپ فوٹو کو دیکھتے وقت آپ سب سے پہلے کس کا چہرہ تلاش کرتے ہیں؟ کوئی گروپ فوٹو اگر دیکھ لو، اپنا دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں میں کہاں ہوں۔ اسی طرح ہر شخص اپنی زندگی، اپنے مسائل اور اپنے خوابوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں لوگ آپ میں دلچسپی لینے کے بجائے آپ ان میں دلچسپی لیں، ان سے ان کے خاندان، تعلیم، شوق، اہداف، وہ کیا ان کے ٹارگٹس ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے خوابوں کے بارے میں، خواہشات کے بارے میں پوچھیں۔ اگر وہ کسی مشکل کا ذکر کریں اور بعد میں آپ کو اس کا کوئی حل مل جائے تو خود ان سے رابطہ کر کے انہیں بتائیں۔ اپنے سے کم عہدے والے لوگوں سے بھی اسی احترام سے پیش آئیں جیسے آپ اپنے افسران سے پیش آتے ہیں۔ اور اگر کسی کامیاب شخص سے ملاقات ہو تو اس کے تجربات اور مشوروں میں اسے جو بھی آپ ایڈوائز کریں، مشورے دیں، حقیقی دلچسپی ظاہر کریں۔ لوگ اپنی کامیابیوں کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اور یہی گفتگو مضبوط تعلقات کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک اور اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سمائل، مسکرائیں۔ ایک مسکراہٹ گویا یہ کہتی ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آئی لائک یو، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آپ کی موجودگی میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ خیر سگالی کا خاموش پیغام ہے۔ مصنف ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نیو یارک کے ایک اسٹاک بروکر ولیم ایسٹین ہارٹ ہمیشہ سنجیدہ اور چڑچڑے مزاج کے تھے۔ وہ گھر میں بھی بہت کم مسکراتے تھے اور دفتر میں بھی منہ پھلائے بیٹھے رہتے تھے۔ کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا وہ صرف ایک تبدیلی کریں گے، زیادہ مسکرائیں گے۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے آئینے کے سامنے خود کو مسکرانے کی مشق کی، پھر بیوی کو مسکرا کر سلام کیا۔ ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے۔ عمارت کے جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اسے مسکرا کر دیکھا، ہیلو کا۔ سب وے کے ٹکٹ کلرک سے مسکرا کر بات کی۔ دفتر میں ساتھیوں سے اور جو تاجر تھے، انویسٹر تھے، سب کو مسکرا کر ملو، ہیلو کیا سب سے۔ چند ہی دنوں بعد حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ اگر آپ یہ کریں آپ بھی دیکھیں گے کیا فرق آ جاتا ہے۔ لوگ بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے۔ گھر کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار ہو گیا۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ صرف 2 مہینوں میں انہیں گزشتہ کئی سال سے زیادہ خوشی ملی۔ دفتر میں شکایات کم ہو گئی، ان کے دوست زیادہ بن گئے، تعلقات بہتر ہو گئے، کاروباری رزلٹ جو ہے وہ پہلے سے اچھے ہو گئے۔ مختصر یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور زیادہ خوش انسان بن گئے۔ مسکراہٹ کی طاقت یہی ہے۔ جب کوئی اجنبی ہمیں خلوص سے مسکراتے ہوئے ملتا ہے تو بے اختیار ہمارے دل میں اس کے لیے اچھا خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے۔ میں تو خود امریکہ میں دیکھا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو سمائل دے کے ملتے ہیں۔ آپ کسی لڑکی کو غور سے دیکھیں گے وہ مسکرائے گی اور ہیلو کہے گی۔ اس لیے جب بھی کسی سے ملے تو صرف رسمی سلام نہ کریں بلکہ ایک سچی اور گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ ملیں۔ اکثر سامنے والا بھی اسی محبت سے جواب دے گا۔ یاد رکھیں ہر انسان کے لیے اس کا نام دنیا میں سب سے اچھا ہے، سب سے پیاری آواز ہے۔ اسے اپنا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر انسان کو، ہر انسان کے لیے اس کا نام اس کی شناخت ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے دنیا کے اربوں انسانوں سے الگ کرتی ہے۔ آپ کا نام، میرا نام۔ اس لیے جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں تو در حقیقت آپ اسے یہ احساس دلاتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مصنف اعتراف کرتا ہے کہ پہلے وہ اس اصول کو نظر انداز کرتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا خود بھی کہ یہ اتنا ہی اہم چیز ہے۔ جب بھی کسی نئے شخص سے ملتا اس کا نام سنتے ہی چند سیکنڈ بعد بھول جاتا، بعد میں شرمندگی سے کہتا معاف کیجیے گا میں آپ کا نام نہیں یاد رہا، میری بس کیا آپ کا نام کیا ہے دوبارہ بتائیے گا۔ ظاہر وہ مائنڈ کرتا تھا۔
کتاب پڑھنے کے بعد مصنف کا احساس ہوا یہ صرف بھولنے کی بات نہیں، بلکہ سامنے والے کو یہ تاثر دینا ہے کہ آپ نے اس کی بات توجہ سے سنی نہیں، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب جب بھی وہ کسی نئے شخص سے ملتا تھا تو صرف آپ سے مل کر خوشی ہی نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کا نام دہراتا تھا۔ مثلا اقبال چودھری صاحب، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کیا حال ہے آج آپ؟ جس سے ملے اس کا نام یاد رکھیں، اور جب دوبارہ ملے نام لے کر اسے ہیلو سلام کریں۔ نام دہرانے سے وہ خود اسے یاد رکھتا ہے، اور دوسری طرف جو شخص ہوتا ہے اسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے بہت قریب ہیں اور واقعی اس کے دوست ہیں۔ اگلی کہیں بھی جائیں، کسی سے ملیں، صرف یہ نہ کہیں السلام علیکم، بلکہ نام لے کے جو بھی اس کا نام ہے یاد رکھیں، اور اس کا پورا نام لیں، کوشش کریں پورا نام لیں۔ آپ خود محسوس کریں گے تعلق میں فوراً ایک خوشگوار اچھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کا نام بار بار بھول جائیں گے نا، یا غلط ادا کریں گے، تو اسے یہی احساس ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اتنا اہم نہیں، آپ اس کا نام بھی صحیح یاد نہیں رکھ سکے۔ اسی لیے لوگ اپنی زندگی میں عمارتیں، پارک اور ادارے اپنے نام سے منسوب کروانے پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی شناخت کو، نام کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو نام یاد کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکل پیش آتی ہے، تو یہ طریقہ اختیار کریں، پہلی مرتبہ اس کا نام پوری توجہ سے سنیں۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہچکچائیں نہ، لیکن پھر 2-3 دفعہ اپنے ذہن میں دہرائیں اس کا نام۔ گفتگو کے دوران اس کا نام 2-3 مرتبہ استعمال کریں، بعد میں تنہائی میں اس نام کو کسی شخصیت یا واقعے سے جوڑ کر ذہن میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں بڑا کامیاب ہے، خاص کر اگر آپ مارکیٹنگ سے، لوگوں سے ملنے والا آپ کا کوئی کام ہے، تو اس میں نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے اپنے کلائنٹ کا۔ اچھے سامع بننے، سننے والے، اور دوسروں کو اپنے بارے میں بات کرنے کا موقع دیں۔ ہر انسان کے لیے اس کی اپنی زندگی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کسی شخص کا معمولی سا سر درد بھی اس کے لیے دنیا کے کسی بڑے سہانے سے، بہت بڑی بات سے اسے زیادہ اہم محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگ اپنی زندگی، اپنے تجربات اور اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں پوری توجہ سے سنیں تو خود کو اہم محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اپنی مشکلات، کامیابیوں اور جدوجہد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر انہیں کسی مشکل پر قابو پا لیا ہو۔ ایسے موقع پر ان سے سوال کریں، ان کی تعریف کریں، انہیں بتائیں کہ ان کا تجربہ آپ کے لیے کتنا دلچسپ اور قابل قدر ہے۔ زیادہ تر لوگ گفتگو کے دوران حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، 90% لوگ آپ کی گفتگو سن ہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ صرف اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تاکہ جب آپ چپ ہوں تو اپنی بات شروع کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن حقیقی سننا اس کا نام ہے آپ اپنی پوری توجہ دوسرے شخص پر فوکس کر دیں۔ مصنف ڈیل کارنیگی ایک دلچسپ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک عشائیے میں ایک ماہر نباتات سے ملاقات ہوئی ان کی۔ انہیں پودوں، درختوں کے بارے میں زیادہ علم تھا، اس لیے جو ماہر نباتات ملا وہ بات کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ماہر نباتات پودوں، نایاب درختوں وغیرہ کے بارے میں اور سائنسی تجربات کے بارے میں دلچسپ انداز میں گفتگو کرتا رہا۔ بعد میں اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ مصنف ڈیل کارنیگی نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، بلکہ صرف اس کی باتیں سنی تھیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے بھی وہ دوسروں کی بات پوری ہونے کا انتظار صرف اس لیے کرتا تھا تاکہ فوراً اپنی پسندیدہ گفتگو شروع کر دے۔ اکثر جب سامنے والا بول رہا ہوتا تھا تو وہ اپنے ذہن میں اپنی اگلی باتیں تیار کر رہا ہوتا کہ اس کی بات ختم ہوگی تو پھر میں اپنی بات شروع کروں گا۔ کتاب نے، تجربات نے اسے سکھایا ہے کہ کامیاب گفتگو کرنے والا دراصل اچھا بولنے والا نہیں، بلکہ اچھا سننے والا ہوتا ہے۔ دوستوں، گفتگو ہمیشہ دوسرے شخص کی دلچسپی کے مطابق کرے۔ مصنف دوبارہ مچھلی پکڑنے کی مثال دیتا ہے۔ اگر آپ مچھلی پکڑنا چاہتے ہیں تو کانٹے میں وہ چیز لگائیں جو مچھلی کو پسند ہے، نہ کہ وہ جو آپ کو پسند ہے۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ لوگ انہی موضوعات میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد، شوق یا ضرورت سے متعلق ہوں۔ اس لیے اگر آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو پہلے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔
یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے اہداف کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، پھر اپنی گفتگو کو انہی مقاصد کے گرد گھمائیں۔ دوسرے شخص کو اہم محسوس کرائیں لیکن خلوص کے ساتھ۔ تقریباً ہر وہ شخص جس سے آپ ملتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے خود کو اہم سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس اہمیت کو تسلیم کر لیں اور اس کا اظہار بھی خلوص سے کریں تو آپ آسانی سے اس کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں، اسے کمتر محسوس کرائیں یا اس کی تحقیر کریں اور اس کی تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے دوسروں کی تعریف کسی مفاد کے لیے نہ کریں بلکہ صرف اس لیے کہ وہ واقعی اس کے مستحق ہے۔ آپ کے الفاظ لوگوں کے دل میں خوشی، اعتماد اور خود اعتمادی پیدا کرنے چاہیے۔ یہ اصول دراصل کتاب کے پہلے تمام اسباق کا خلاصہ ہے، اس لیے مصنف اس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا۔ لوگوں کو اپنی سوچ سے کیسے متفق کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی شخص آپ سے اختلاف کرے تو آپ کیا کریں؟ ڈیل کارنیگی کا جواب یہ ہے کہ انسان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش اکثر الٹا نتیجہ دیتی ہے۔ لوگ اپنی رائے کو غلط ماننے کی بجائے اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں، چاہے حقیقت اس کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ہر قیمت پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں تو شاید آپ بحث جیت جائیں لیکن لوگوں کے دل ہار جائیں گے۔ بحث جیتنے کا بہترین طریقہ یہ کہ بحث سے بچا جائے۔ اگر آپ کسی بحث میں ہار جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ہار گئے، لیکن اگر آپ بحث جیت بھی جائیں تو بھی آپ حقیقت میں نہیں جیتتے، کیونکہ سامنے والا شخص اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور دل ہی دل میں آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بحثوں میں لوگ اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ایسی بحث شروع ہی نہ ہونے دی جائے۔ جب کبھی اختلاف پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر اٹھنے والے فوری رد عمل پر قابو پائیں، کیونکہ وہ عموماً دفاعی جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھیں، سامنے والے کی پوری بات تحمل سے آرام سے سنیں، اس کی بات کا جائزہ لینے کا وعدہ کریں اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے وہ نکات تلاش کریں جن پر آپ دونوں متفق ہیں۔ یہ طرز عمل سامنے والے کی مزاحمت کم کر دیتا ہے اور تعمیری گفتگو کی راہ ہموار کرتا ہے۔ گفتگو کا آغاز دوستانہ انداز میں کریں۔ اگر آپ کسی سے سخت لہجے میں بات کریں گے تو جواب بھی سختی میں ملے گا۔ انسان کو زبردستی اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن نرم مزاجی سے اسے سوچنے پر ضرور آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کسی جانور کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑیں گے یا اس کے سامنے خوراک رکھیں گے؟ مصنف کہتا ہے شہد کا ایک قطرہ سرکے کے پورے مٹکے سے زیادہ مکھیاں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے ایک دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ ایک شخص کا مالک مکان ہر سال کرایہ بڑھا دیتا تھا۔ اس نے شکایت کرنے پر یا جھگڑا کرنے کے بجائے پہلے مکان کی تعریف کی۔ اس نے کہا مجھے یہ گھر بہت پسند ہے، آپ نے اس عمارت کا، اس بلڈنگ کا، گھر کا انتظام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ میری خواہش ہے کہ میں ایک سال اور یہاں رہوں، لیکن موجودہ کرایہ میری استطاعت سے، میرے بس سے باہر ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نرم لہجے اور احترام کے ساتھ کی گئی گفتگو نے وہ اثر پیدا کیا جو سخت بحث کبھی پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور مالک مکان نے کرایہ بڑھانے سے منع کر دیا کہ میں کرایہ نہیں بڑھاؤں گا، آپ مزید ایک سال رہ سکتے ہیں۔ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ تم غلط ہو۔ جب کوئی شخص اپنی رائے پر تنقید سنتا ہے تو فوراً دفاعی انداز اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اصل مسئلے کو چھوڑ کر صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر غلط نہیں تھا۔ انسان اکثر بغیر زیادہ سوچے سمجھے اپنی رائے قائم کر لیتا ہے لیکن بعد میں پوری شدت سے اس کا دفاع کرتا ہے۔ مصنف ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کے لیے ایک مشہور ڈیزائنر سے پردے بنوائے۔ جب بل آیا تو اسے قیمت بہت زیادہ محسوس ہوئی، اتنا مہنگا۔ بعد میں ایک دوست نے کہا تم سے بہت زیادہ رقم وصول کی گئی ہے، تمہیں ٹھگ لیا گیا ہے۔ فوراً اس نے پردوں کا دفاع شروع کر دیا۔ اس نے کہا اچھی چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، اس لیے قیمت مناسب ہے، پردے بہت اچھے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک اور دوست آیا، اس نے پردوں کی تعریف کی لیکن قیمت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔
اس مرتبہ مصنف نے خود اعتراف کیا، سچ پوچھو تو مجھے بھی لگتا ہے میں نے ضرورت سے زیادہ قیمت ادا کر دی ہے، یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ فرق صرف انداز گفتگو کا تھا۔ پہلے دوست نے اسے غلط ثابت کرنا چاہا، اس لیے اس نے اپنی رائے کا دفاع کیا۔ دوسرے دوست نے حملہ نہیں کیا، اس لیے اس نے خود اپنی غلطی مان لی۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کہتے ہیں تم غلط ہو، تم دراصل آپ یہ پیغام دیتے ہیں میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں۔ یہ جملہ سیدھا اس کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے، اور پھر وہ سچائی قبول کرنے کے بجائے صرف اپنی انا بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں تو پہلے ان کی رائے کا احترام کریں، پھر نرمی سے اپنی بات پیش کریں۔ اگر آپ غلط ہوں تو فوراً اور پورے خلوص کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب اپنی غلطی پکڑے جاتے ہیں اس کی تو فوراً بنانے لگتے ہیں۔ کبھی حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ حالات ہی ٹھیک نہیں، کبھی کسی دوسرے شخص کو الزام دیتے ہیں، اور کبھی اپنی غلطی کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ اس رویے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی غلط ہیں تو دلیلیں دینے کی بجائے فوراً اعتراف کر لیجئے۔ جب آپ خود اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو سامنے والے کے پاس تنقید کرنے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے، اکثر وہ نرم پڑ جاتا ہے اور معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ مصنف اپنے ایک اور تجربے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنے کتے کے ساتھ ایک ایسے پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے جہاں کتوں کو بغیر پٹے کے لے جانا منع تھا۔ ایک پولیس اہلکار نے انہیں روک کر خبردار کیا، لیکن اس نے صرف تنبیہ کی، خبردار کیا اور انہیں جانے دیا۔ چند دن بعد وہ دوبارہ وہی غلطی کر بیٹھے۔ اس بار پھر وہی پولیس اہلکار سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس والا کچھ کہتا، مصنف نے خود کہا، افسر صاحب اس بار غلطی مکمل طور پر میری ہے، میں نے آپ کی ہدایت کے باوجود کتے کو بغیر پٹے کے گھمایا، آپ جو مناسب سمجھے کارروائی کریں۔ پولیس اہلکار نے چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے اس بار بھی جانے دیتا ہوں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ مصنف لکھتے ہیں اگر وہ بحث کرتے یا بہانے بناتے تو شاید انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑتا، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے سے معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ غلطی مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ سامنے والے کو زیادہ بولنے کا موقع دیں۔ جی ہاں، زیادہ تر لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مسلسل بولتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لوگ اپنی بات سنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو پسند کرے تو اسے اپنے خیالات، تجربات اور احساسات بیان کرنے کا پورا موقع دیں۔ بات چیت کے دوران ایسے سوالات پوچھیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں نہ دیا جا سکے۔ مثلا آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا؟ اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کی رائے میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ ایسے سوالات سامنے والے کو کھل کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب وہ محسوس کرے گا کہ آپ واقعی اس کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں تو آپ کے بارے میں مثبت رائے قائم کرے گا۔ یاد رکھیے، بہترین گفتگو وہ نہیں جس میں آپ سب سے زیادہ بولیں، بلکہ وہ ہے جس میں دوسرا شخص خوش دلی سے اپنی بات مکمل کر سکے، آپ اسے زیادہ بولنے کا موقع دیں۔ معاملات کو دوسرے شخص کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اپنی نظر سے دنیا کو مت دیکھیے، خود سے یہ سوال کیجئے، اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا تو کیا سوچتا، کیا محسوس کرتا؟ ہر انسان اپنے تجربات، حالات، تعلیم اور ماحول کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اس لیے جو بات آپ کو بالکل واضح نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ دوسرے شخص کو بھی ویسی ہی دکھائی دے۔ کامیاب لیڈر، بہترین ٹیچر اور مؤثر مقرر وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی کی مشکلات، مجبوریوں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا رویہ نرم ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص بھی آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ دوسروں کے جذبات سے ہمدردی کریں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے احساسات کو سمجھا جائے۔ اگر کوئی شخص غصے میں ہے، پریشان ہے یا مایوس ہے تو فوراً اسے غلط ثابت کرنے کے بجائے اس کے جذبات کو تسلیم کریں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا، یا
میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کے لیے کتنی مشکل رہی ہوگی۔ ایسے جملے دلوں کے درمیان موجود فاصلے کو کم کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ منطق سے نہیں بلکہ جذبات سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کے احساسات کی قدر کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ ہمدردی کمزوری نہیں بلکہ مؤثر قیادت اور مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے۔ اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھ کر اپیل کریں۔ ہر انسان اپنے بارے میں اچھا سوچنا پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص خود کو بے ایمان، خود غرض یا نا انصاف نہیں سمجھنا چاہتا۔ اس لیے اگر آپ کسی سے تعاون چاہتے ہیں تو اس کے بہتر کردار اور اعلیٰ اقدار کو مخاطب کریں۔ مثلا اگر کسی گاہک نے ادائیگی میں تاخیر کی ہے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ وہ پیسے نہیں دے رہا، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اس کے بجائے اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ ہمیشہ ذمہ دار اور دیانتدار رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنی روایت کو، اپنی عادت کو برقرار رکھے گا اور آپ کو پیسے دے دے گا۔ اسی طرح اگر کسی بچے سے غلطی ہو جائے تو اسے یہ مت کہیں کہ وہ نکما ہے، نالائق ہے، بلکہ اس کی اچھی صفات کا ذکر کریں اور کہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھائے گا۔ جب آپ لوگوں کے اندر موجود اچھے پہلوؤں کو مخاطب کرتے ہیں تو اکثر وہ انہی معیاروں پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اچھا کہیں گے تو وہ یقیناً اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ اپنی بات کو دلچسپ اور مؤثر انداز میں پیش کریں۔ آج کے دور میں صرف صحیح بات کہنا کافی نہیں بلکہ اسے دلچسپ انداز میں پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خشک انداز میں حقائق بیان کریں گے تو لوگ جلد اکتا جائیں گے، بور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہی حقائق کو کسی واقعے، مثال یا کہانی کے ذریعے بیان کریں تو وہ اپنی زیادہ دیر تک یاد رہیں گے۔ ڈیل کارنیگی کے مطابق کامیاب مقررین اور لیڈر صرف معلومات نہیں دیتے بلکہ سامعین کی، اپنے سننے والوں کے تخیل اور جذبات کو بھی متحرک کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنی ٹیم کو احتیاط سے کام کرنے کی ہدایات دینا چاہتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ غلطی نہ کرنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کسی حقیقی حادثے یا تجربے کی مختصر کہانی بیان کریں جس میں معمولی غفلت نے بڑا نقصان پہنچایا تو آپ کا پیغام کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑے گا۔ اس لیے آپ اپنی گفتگو میں مناسب مثالیں، واقعات اور دلچسپ انداز اختیار کریں تاکہ لوگوں نہ صرف سنیں بلکہ یاد بھی رکھیں۔ لوگوں کے اندر مثبت چیلنج پیدا کریں۔ انسان صرف تنخواہ یا انعام کے لیے کام نہیں کرتا، اس کے اندر اپنی صلاحیت ثابت کرنے، دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھانے اور کامیابی حاصل کرنے کی فطری خواہش بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے غیر معمولی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہی جذبہ بیدار کریں۔ مصنف ایک اخبار کے ایڈیٹر کی مثال دیتے ہیں۔ جب ایک اچھا مضمون وقت پر مکمل نہیں ہو رہا ہوتا تو انہوں نے لکھنے والے پر دباؤ ڈالنے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے یہ کام آپ ہی سب سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ یہ اعتماد اور مثبت چیلنج مصنف کے لیے سب سے بڑی تحریک بن گیا اور اس نے بہترین مضمون تیار کر دیا۔ لوگوں کو حکم دینے کے بجائے ان پر اعتماد کیجیے، ان کی صلاحیتوں کی تعریف کیجیے اور انہیں ایسا ہدف دیجیے، ٹارگٹ دیجیے جسے حاصل کر کے وہ خود بھی فخر محسوس کرے، اچھا محسوس کرے۔ مؤثر قائد لیڈر کیسے بنے؟ ڈیل کارنیگی کے مطابق قیادت کا مطلب صرف حکم دینا، احکامات دینا نہیں بلکہ لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ایک اچھا لیڈر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کی بہترین صلاحیتوں کو سامنے لاتا ہے۔ تعریف سے آغاز کریں۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گفتگو کا آغاز براہ راست تنقید سے نہ کریں۔ پہلے اس کی کسی اچھی بات یا کامیابی کی تعریف کریں، پھر بہت نرمی سے اس پہلو کی طرف آئیں اور جس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہنے کے بجائے تمہاری رپورٹ بہت خراب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں رپورٹ میں کافی محنت نظر آ رہی ہے، خاص طور پر اعداد و شمار میں کی تیاری بہت اچھی ہے۔ اگر ہم چند مقامات پر مزید وضاحت شامل کر دیں تو یہ رپورٹ اور بھی مؤثر، زبردست ہو جائے گی۔ اس انداز سے سامنے والا تنقید کو حملہ نہیں بلکہ رہنمائی سمجھتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کی طرف بالواسطہ اشارہ کریں۔ کسی کی غلطی کو سب کے سامنے پیش کرنا، نمایاں کرنا اس کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔
اس کے بجائے ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے اصلاح کا موقع بھی مل جائے اور شرمندگی بھی نہ ہو۔ مثلا شاید اگر ہم اس حصے کو دوبارہ دیکھ لیں تو مزید بہتر ہو سکتا ہے، یا میرے خیال میں یا ایک چھوٹی سی تبدیلی کام کو مزید مضبوط بنا دے گی۔ نرم لہجہ اکثر وہ کام کر دیتا ہے جو سخت تنقید کبھی نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کریں۔ کسی انسان کے لیے اپنی غلطیاں سننا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب تنقید کرنے والا خود بے عیب ظاہر کرے خود کو۔ اس لیے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا اعتراف کریں۔ بتائیں کہ آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں۔ مثلا اگر آپ اپنے بچے یا ملازم سے کہیں میں بھی تمہاری عمر میں یہی غلطیاں کرتا تھا لیکن تجربے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، تو وہ آپ کی بات زیادہ آسانی سے قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں تم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم بہت نکمے ہو، تو فوراً دفاعی رویہ اختیار کر لے گا۔ لوگ اس شخص کی نصیحت زیادہ قبول کرتے ہیں جو خود کو کامل نہیں بلکہ ایک سیکھنے والا انسان سمجھتا ہو۔ حکم دینے کے بجائے سوال پوچھیں۔ لوگوں کو احکامات پسند نہیں آتے۔ اگر آپ ہر وقت کہیں یہ کرو وہ مت کرو، فوراً یہ کام مکمل کرو، تو سامنے والا صرف مجبوری میں کام کرے گا، دل سے کام نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ سوال کریں تو اسے محسوس ہوگا اس کی رائے کی بھی قدر کی جا رہی ہے۔ مثلا آپ کے خیال میں اس مسئلے کا بہتر حل کیا ہو سکتا ہے، یا اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں تو کیا نتیجہ بہتر ہوگا۔ اس طرح لوگ خود فیصلہ سازی میں شریک ہوتے ہیں اور کام کو زیادہ ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں۔ دوسروں کی عزت نفس محفوظ رکھیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو اسے سب کے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ عوامی طور پر کی جانے والی تنقید، یعنی سب کے سامنے کی والی جانے والی جو تنقید ہے، اکثر انسان کو بدلنے کے بجائے اس کے اندر نفرت اور مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ اگر اصلاح ضروری ہو تو تنہائی میں بات کریں، علیحدگی میں نرم الفاظ استعمال کریں اور اس انداز سے گفتگو کریں کہ اس کی خودداری مجروح نہ، اسے برا نہ لگے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا رہنما لیڈر کبھی کسی کی عزت نفس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ معمولی سے پیش رفت کی بھی دل کھول کر تعریف کریں۔ جی ہاں، تعریف انسان کے لیے ایسی غذا ہے جو اس کے اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ جب کوئی شخص بہتری کی طرف ایک چھوٹا سا بھی قدم اٹھائے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کرے۔ اکثر والدین اور افسران صرف غلطیوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن کامیابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی شخص مسلسل ترقی کرے تو اس کی ہر مثبت پیش رفت کو سراہیں۔ تعریف جتنی سچی اور بر وقت ہوگی اس کا اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ لوگوں کو ایک اچھا نام دے جس پر وہ پورا اترنا چاہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو بار بار یہ کہیں تم بہت ذمہ دار انسان ہو، تم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، مجھے معلوم ہے تم ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتے ہو، تو وہ لاشعوری طور پر انہی صفات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی غلطیوں کا ذکر بار بار نہ کریں۔ یہ نہ کہیں تم بہت غیر ذمہ دار ہو، ہمیشہ کہیں تم بہت ذمہ دار انسان ہو۔ لیکن اگر آپ کسی کو ہمیشہ سست، لاپرواہ یا ناکام کہتے رہیں تو خود بھی اپنے بارے میں یہی تصور قائم کر لیتا ہے کہ وہ لاپرواہ ہے، سست ہے اور ناکام آدمی ہے۔ اس لیے دوسروں کے سامنے ان کی مثبت شناخت بنائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور غلطیوں کو آسان بنا کر پیش کریں۔ اگر آپ کسی نئے شخص کو یہ احساس دلائیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور شاید وہ نہ کر سکے تو اس کا اعتماد کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بجائے کہیں ابتدا میں یہ کام مشکل لگتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے آسانی سے اور بہت اچھی طرح سیکھ لیں گے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ حوصلہ افزائی انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ ایسا ماحول پیدا کرے کہ لوگ خوشی سے آپ کی بات مانیں۔ ایک کامیاب رہنما، لیڈر، انچارج کبھی لوگوں کو زبردستی کام نہیں کرواتا، وہ ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ لوگ خود اس کام کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کو کام کی اہمیت سمجھائیں، اسے اس کا فائدہ بتائیں، اس کی صلاحیت پر اعتماد ظاہر کریں اور کامیابی پر اس کی تعریف کریں۔ اسے بتائیں کہ ایک اچھا لیڈر ہے، وہ اچھا کام کر سکتا ہے۔
جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے، تو وہ معمولی ذمہ داری بھی پوری لگن سے انجام دیتا ہے۔ ڈیل کارنیگی کی اس شورِ آفاق کا مرکزی پیغام نہایت سادہ مگر طاقتور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، آپ پر اعتماد کریں اور آپ کی بات سنیں، تو پہلے انہیں عزت دیں، ان کی بات سنیں، ان کی تعریف کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور ان کے نقطۂ نظر کا احترام کریں۔ لوگوں کو بدلنے کی کوشش تنقید سے نہیں، بلکہ خلوص، احترام اور حوصلہ افزائی سے کی جا سکتی ہے۔ یہ اصول صرف کاروبار، ملازمت یا سیاست میں ہی نہیں، بلکہ ازدواجی زندگی، دوستی، والدین اور بچوں کے تعلقات، روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں یکساں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے دوست کیسے بنائیں اور لوگوں پر اثر کیسے ڈالیں تقریباً ایک صدی گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا کی مقبول ترین اور مؤثر ترین سیلف ہیلپ کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ کتاب آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اچھی کتاب پڑھنے سے محروم نہ رہ جائیں آپ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔